یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرے بھائی بہت بڑا الزام ہوگا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا، اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ایک وضاحتی طور پر ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں، چونکہ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اس ویڈیو میں کمنٹ بھی کیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس کا جواب بھی دے دوں، اور جو مولانا کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے یعنی ڈسپلے کیا تھا اس کی وضاحت بھی مزید کر دی جائے۔ دیکھیں، جو ویڈیو میں نے کل اپلوڈ کیا ہے اس کا ٹاپک تھا کہ اس حنفی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا وہ خود آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ ایک پہ بات کرتا ہوں، اگر صرف نماز کو دیکھا جائے تو نماز کا طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، نماز کا حکم اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں ہے، لیکن نماز کی مکمل تفصیل ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے نہ نماز کی مکمل تفصیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہم کس سے کرتے ہیں، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ دنیا میں ہمیں کس کی اتباع کرنی چاہیے، کس کی پیروی کرنی چاہیے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر دنیا میں آپ سے سوال پوچھوں کہ سب سے بڑے ہمارے امام یعنی امام اعظم کون ہیں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ کمنٹ میں ضرور ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ ہمارے ایک 3D پوائنٹ بھائی ہیں، کون ہے نہیں معلوم، انہوں نے کہا کہ مر جاؤ ایک دوسرے کی غلطی نکالتے نکالتے، ہے نا، امت کو ایک نہیں کر پانا ہے، آج دین پر خطرہ چل رہا ہے، ہماری مسجد توڑی جا رہی ہے اور تم لوگ غلطیوں پر جو ہے نا مرے جا رہے ہو، جس پر بولنا چاہیے اس پر مت بولو۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے جو 3D پوائنٹ بھائی ہیں، کہ مجھے بتائیے دین پر آج کون سا خطرہ چل رہا ہے اور کیا ہمیں اس دین کے خطرے کو ٹالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں اس پر آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے وضاحت کریں، تب میں پھر آپ کے اس سوال کا انشاءاللہ مزید جواب دوں گا۔ اصل میں جس سوال کے جواب کے لیے اس ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ کمنٹ میں ڈھونڈ رہا ہوں، ایک منٹ، یہاں دیکھیے محمد عابد صاحب نے، نیٹ میں آن کر لیتا ہوں، شاید نیٹ بند ہے، جی محمد عابد صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بتایا ہے، صحابہ نے سمجھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں انہوں نے لکھوایا، اور حضرت اپنے علم کی سطح دیکھے پھر امام پہ قول کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا کمنٹ آپ پہلے دیکھ لیں۔ میرے بھائی، ویڈیو اگر کل آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو سامنے رکھیں اور پھر میں سوال کا جواب آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے دین جو ہے صحابہ سے لیا۔ جو ویڈیو کل میں نے پیش کی تھی وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دین واضح طور پر بیان کیا ہے، امت تک پہنچایا ہے۔ جبکہ میں ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، چلیے آپ کو میں لے کر کے چلتا ہوں PDF فائل میں۔ یہاں پر آپ ایک کتاب کھولیں گے، حیات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب آپ دیکھ لیں، اس کتاب کو میں دکھا دیتا ہوں پہلے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کو شیخ محمد ابو زہرہ نے لکھا ہے۔ اس کے پیج نمبر 123 پر آ جائیں، 123 پر آ جائیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو ملے گا کہ صحابہ سے روایت کرنا ثابت ہے کہ نہیں۔ کون، کس سے؟ صحابہ سے۔ اب یہاں سے پڑھیں آپ، اکثر علماء کا بیان ہے کہ آپ صحابہ کی ملاقات سے مشرف ہوئے تھے، یعنی میں اس بات کا بھی قائل ہوں، یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مگر روایت کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس وقت جو ہے اس قدر صغیر السن تھے، یعنی بہت چھوٹی عمر کے تھے کہ آپ کا نقل و سماع کسی طریقے سے قرین عقل و دانش میں نہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ آغاز زندگی میں تجارت کرتے تھے، اور امام شعبی کی نصیحت کے بعد رحمۃ اللہ علیہ علم کی جانب متوجہ ہوئے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ سے آپ کی جو سماع ہے نا، اس سلسلے میں جملہ روایات یا تو ضعیف ہیں یا تو ہے نا وہ جھوٹی روایتیں ہیں، یا تو ضعیف راویوں سے روایتیں خالی نہیں ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے؟ اس سلسلے میں آپ یہاں سے پڑھیں کہ ہمارا میلان اسی رائے کی جانب ہے کہ ہم اسے پسند بھی کرتے ہیں کہ بعض لوگ معمر صحابہ سے ضرور جو ہے ان کی ملاقات ہوئی،
جو آپ کے عہد میں باقاعدہ حیات تھے مگر آپ نے ان سے روایت نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ تابعی تھے یا نہیں تھے؟ آپ یہاں سے دیکھیں، علماء تابعی کی تعریف میں مختلف رائے پیش کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک تابعی وہ ہے جو صحابہ سے مل چکا ہو، خواہ ان کی صحبت سے مستفید نہ ہوا ہو۔ بنابراین صرف روایت صحابہ سے کسی شخص کو تابعی کا درجہ مل سکتا ہے، روایت نہیں ہے عفواً، رؤیت صحابہ سے کسی شخص کو تابعی کا درجہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ بھی تابعی ہوں گے، اور بعض کے نزدیک صرف ملاقات کافی نہیں بلکہ طول صحبت اور اخذ و استفادہ بھی ضروری ہے۔ اس تعریف کے مطابق آپ تابعی شمار نہیں ہوں گے الا یہ کہ صحابہ سے آپ کا روایت کرنا دلائل کی روشنی میں ثابت ہو جائے۔ بہرکیف دیکھیے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ روایت کیے ہیں تب وہ تابعی ہوں گے یا کہ نہیں ہوں گے، یا پھر روایت نہیں کیے ہیں تب بھی ان کو تابعی شمار کیا جائے گا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، تابعی جس نے کسی صحابی سے ملاقات کیا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، ٹھیک ہے، رؤیت یہ لقا ثابت ہونا چاہیے۔ اب وہ اگر کسی پریشانی کی وجہ سے نہ دیکھ سکے ہوں، دیدار نہ ہو سکا ہو، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، یہ پورا دین تفصیل کے ساتھ، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، چاہے عبادت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، نبی نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرے بھائی بہت بڑا الزام ہوگا کہ قرآن اور حدیث میں یہ چیز موجود نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کی۔ میرے بھائی یہ کتنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، میں ان کے اوپر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں میرے بھائیوں آپ کے نظریے اور آپ کے زاویے فکر پر میں انگلی اٹھا رہا ہوں کہ اس کو بدلیے، قرآن اور حدیث پر آئیے۔ میں آپ کو کسی خاص مسلک کی طرف دعوت نہیں دینا چاہتا، میں قرآن اور حدیث کی طرف آپ کو بلانا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے جو بھائی نے کمنٹ کیا کہ آج کل بہت ساری لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، اس کو ختم کرو، کیوں لڑا رہے ہو؟ تو میرے بھائی میں لڑانا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں امت ایک ہو، اختلافات ختم ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اختلاف ختم کیسے ہوگا جب آپ لڑ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے امام کی بات رکھتا ہوں، دوسرے کہہ رہے ہیں میں اپنی رکھتا ہوں، اختلاف کہاں سے ختم ہوگا؟ اس پر میں بعد میں بحث کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، پھر چاروں کے مسئلے میں بھی اختلاف ہے نا، اس پر بعد میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے جو سب سے بڑے امام اعظم ہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جاؤ گے، اختلاف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند اہم گفتگو تھی، آپ سے میں نے شیئر کیا ہے، اور اگر میری بات سے کسی کو دلی تکلیف ہو تو میرے بھائی میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، دل سے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ جو حق ہے وہ حق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں آئینہ ہوں دکھاتا ہوں داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں دکھاتا ہوں داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ دوستو انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔